تنظیم اسلامی کا عقیدہ جو ہے آپ یہ بتائیے کیا ہے؟ وہابی، دیوبندی، بریلوی، کیا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آصف صاحب جزاک اللہ خیراً، بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نجات کے اعتبار سے ایمان شرط لازم ہے، اور ہمارے علم الکلام کے میدان میں جب عقائد کے ہی عنوان سے کلام ہوتا ہے تو ایمانیات کو ہی بنیادی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو اکثر یہ سوال آتا ہے کہ بھائی، بلکہ سوال کا یہ جملہ آتا ہے کہ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے اور اس میں دو رائے قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوال کہ وہ وہابیت ہے تنظیم اسلامی کا عقیدہ یا دیوبندیت ہے، آخر کیا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں کسی حوالے سے یہ ذکر بھی آ گیا تھا کہ مختلف مکاتب فکر ہیں، اسکولز آف تھاٹ ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی، مذاہب ہے، یہ مذاہب ہیں، اور مذہب و دین کے فرق کے تحت یہ بات آئی تھی، اور ان کو مسالک بھی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک عقیدے کی بات آتی ہے تو پہلی بنیادی بات تو یہ کہ تنظیم اسلامی کے عقائد مرتب شدہ، تحریر شدہ صورت میں موجود ہیں، اور وہ وہی ہیں جو اہل السنہ والجماعت کے عقائد ہیں۔ جب ہم اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں، ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بہت سادہ سی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین میں حجت مانتے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کے حضرات کی بات ہم کر رہے ہیں، اور جب ہم جماعت کہتے ہیں تو اس سے مراد جماعت صحابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ ان پر ہمارا اعتماد ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو پہلا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا وہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا۔ اچھا، پھر ظاہری بات ہے کہ جب اہل السنہ والجماعت کہا جائے گا تو اس میں سنی مکاتب فکر کے تمام لوگ آ جائیں گے، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل الحدیث ہوں، پھر حنفی کے اعتبار سے پاکستان میں انڈو پاک میں دیوبندی ہوں یا بریلوی حضرات ہوں۔ ان سب کو جب ہم کلپ کریں گے سمجھانے کے لیے تو اہل السنہ والجماعت کے جو عقائد ہیں وہی تنظیم اسلامی کے عقائد ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس کو تحریری طور پر بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی شائع کر دیا ہے، بلکہ شائع کرنے سے قبل معروف مکاتب فکر جو ہمارے ملک میں ہیں، چاہے وہ بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، اہل الحدیث ہیں، ان مکاتب فکر کے علماء کو بھی دکھایا گیا۔ یہ بات بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں کسی فقہی تناظر میں، دینی پیراڈائم میں کوئی رائے قائم کرنا ہوتی ہے تو بانی تنظیم اسلامی بھی کوشش کرتے تھے، سابقہ میری تنظیم حافظ آپ کے صحیح صاحب بھی کوشش کرتے تھے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ معروف مکاتب فکر کے علماء سے بھی اس مسئلے کے بارے میں رائے لے لی جائے۔ تو تنظیم اسلامی کے عقائد میں دوبارہ عرض کرتا ہوں وہی ہیں جو اہل السنہ والجماعت کے عقائد ہیں۔ اس میں جو موضوع ترین دو عبارات ہیں وہ ہمیں بچپن سے یاد ہیں، ایک ایمان مجمل ہے جس میں ذات باری تعالیٰ ہی کا ذکر آتا ہے، اور ایک ایمان مفصل ہے جس میں ایمانیات کے مختلف گوشوں کا ذکر آتا ہے۔ ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہے، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس میں ذات باری تعالیٰ کا، صفات باری تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، اور اقرار باللسان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اس کا ذکر آتا ہے۔ ایمان مفصل میں ہم جاتے ہیں تو اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان، اسی طریقے پر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری ایمانیات جو عام طور پر بیان کی جاتے ہیں، اور پھر ان کی تشریحات بھی ہیں۔ تو یہ تو معروف باتیں ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کسی بھی معنی میں، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی معنی میں نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور معصومیت کا معاملہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اور ساتھ ایک آخری بات بھی جو ہمارے عقائد کی تشریحات میں لکھی ہے، تفصیلات میں لکھی ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، وہ ہے جماعت صحابہ کا معاملہ۔ انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، معصومیت نبوت کے ساتھ ختم ہو گئی، مگر انبیاء علیہ السلام کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی، اور تمام کے تمام قابل اعتماد صاحب اعتماد ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان میں کچھ جزوی فضیلت کے معاملات بھی ہیں۔ تمام صحابہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، البتہ ایک اعتبار سے جو اصحاب شجرہ ہیں ان کی فضیلت بقیہ کے مقابلے میں زائد اور زیادہ ہے۔ اسی طریقے پر اور آگے چلتے ہیں تو اصحاب بدر کی فضیلت بقیہ کے مقابلے میں زیادہ، اور تھوڑا کنفائن کرے تو عشر مبشرہ کا ذکر آئے گا، اور پھر خلفائے راشدین کا ذکر آئے گا، اور ان کی فضیلت اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ان کی خلافت کا انعقاد ہوا۔ تو یہ تو مختصر ہے، ہمارے ہاں جو ہمارا معروف کتابچہ ہے تعارف تنظیم اسلامی، اس میں بھی عقائد کے عنوان کے تحت ان عقائد کو تفصیل سے لکھ دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بہت سوال ہوتا ہے، آپ لوگ وہابی ہیں؟ کیونکہ تنظیم اسلامی الحمدللہ کسی قسم کی جو آج کل مروجہ بدعات ہیں یا اس طرح کی رسومات ہیں،
اس میں تنظیم اسلامی شامل نہیں ہوتی، اس کو ڈس اون کرتی ہے، تو اسٹریٹ اوے جو ایک لگتا ہے نا لیبل وہابی ہو گئے آپ لوگ. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے گزشتہ نشست میں بھی ذکر آیا تھا کہ جہاں تک تو فقہی آراء اور معاملات کا تعلق ہے تو ہمارے ایک طبقہ تو ہے اہل الحدیث حضرات کا، جن میں سے بعض لوگ وہابی بھی کہہ دیا کرتے ہیں، اور دوسرا ایک بڑا مکتب فکر کہیں فقہی اعتبار سے وہ احناف کا ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ. پھر اس میں بھی معروف بات ہے کہ ہمارے دو حصے ہو جاتے ہیں اس کے، ایک دیوبندی حضرات ایک بریلوی حضرات ہیں. اس تعلق سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور ہماری اصولی پالیسی ہے فقہی مسائل میں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ساتھی اہل الحدیث مکتب فکر کی رائے پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے علماء سے مسئلہ معلوم کرے اور فقہی مسئلے کے مطابق عمل کر لے. اسی طرح جو حنفی اسکول آف تھاٹ اور میجورٹی ہمارے ان لوگوں کی ہے پاکستان میں، انڈو پاک کی اگر ہم بات کریں تو ان کو بھی آزادی ہے کہ وہ اپنے فقہی معاملات کے حوالے سے اپنے معتمد علیہ یعنی جن علماء پر ان کا اعتماد ہے ان سے مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کر لیں، کیونکہ ہماری اٹھان کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے. اس لیے یہ آزادی لامحالہ ہمیں یا یہ آپشن لامحالہ ہمیں دینا پڑے گا اور وہ ہم دیتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ چاہے وہ احناف ہوں یا اہل الحدیث ہوں، مجموعی اعتبار سے سب اہل السنہ والجماعت میں داخل ہیں، اور جہاں تک عقائد کی بات ہے تو بنیادی اعتبار سے عقائد سب کے متفقن علیہ اور سیم ہیں. ہاں کچھ جزوی تفصیلات میں تشریحات کی بات آ سکتی ہے، لیکن وہ جو بات آپ نے بیان فرمائی کہ بعض ایسی رسومات کہ جن کے لیے شرعی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، حتیٰ کہ شرعی پردے کی اگر آپ بات کرتے ہیں جی تو بھی آتا ہے، یہ تو وہابیوں والا کام ہے. ہاں بہرحال وہ ابوالکلام آزاد مرحوم کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، کسی خاص مسئلے پر انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر شرعی پردے کے اچھا دلچسپ بات یہ جو بھی آپ نے شرعی پردے کا نقطہ اٹھایا، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جب کسی فقہی تناظر میں کسی مسئلے پر ہمیں تنظیم کی سطح پر رائے قائم کرنا ہوتی ہے تو معروف مکاتب فکر کے علماء سے مسئلہ معلوم بھی کرتے ہیں. دلچسپ بات ہے کہ شرعی پردے کے حوالے سے جو بھی رائے تنظیم اسلامی نے قائم کی، اور ہم الحمدللہ علی وجہ البصیرت ایک خاتون کا جب نامحرم کے سامنے آنے کا معاملہ ہو، گھر سے باہر نکلنے کا معاملہ ہو تو ہم چہرے کے پردے کے قائل ہیں. گو کہ ہم اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس کے برعکس بھی اہل علم کی رائے موجود ہے، مگر ہم چہرے کے پردے کے قائل ہیں. بہرحال شرعی پردے کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے معروف مکاتب فکر کے علماء سے لکھ کر، بانی تنظیم اسلامی کے دور میں کام ہوا، ہمارے بعض اور بزرگوں نے بھی اپنا پارٹ پلے کیا، اور وہ تحریری شکل میں وہ رائے حاصل کی گئی، اور اس کو ہم نے شرعی پردے کے تعلق سے ہی اپنی تربیتی کورسز میں بھی پڑھایا اور اس کو ریٹن فارم میں بھی ہم نے جاری کیا. اب یہ مسئلہ کہ ہم شرعی پردے کی بات کریں جس کے لیے کتاب و سنت کے دلائل بھی ہوں اور جس پر علمت کے معروف مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق بھی ہو، اور اس پر پھر کوئی کہے کہ آپ تو وہابی ہو گئے ہو، اس لیے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اب اس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کہہ سکتا. رہا رسومات کا معاملہ تو ایسی رسومات یعنی دیکھیں ایک سالگرہ منانے کا مسئلہ اور اس طرح کی چیزیں، جیسے سوئم تھوڑے فرق یہ کریں. جب ہم نے رسومات کہا نا تو بعض رسومات وہ ہیں کہ جو ہمارے یہاں کلچرلی چلی آئی غیروں سے، البتہ ان کو کوئی دین کا حصہ سمجھ کر اختیار نہیں کرتا تو کنڈیم تو اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ فضول وقت کا برباد ہونے کا معاملہ، پیسے کے برباد ہونے کا معاملہ. لیکن اس بعض معاملات آپ نے سوئم کی طرف اشارہ کیا، اس سے آگے 40ویں کی بات آ سکتی ہے. یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کو لوگ شرعی طور پر یعنی دین کا حصہ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں. تو یہ ہو یا کوئی اور ایسے معاملات کہ جن کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحابہ کرام کے دور کا طرز عمل، پھر وہ جو بات آتی ہے خیر القرون یعنی حضور کا دور، صحابہ کا دور، تابعین تبع تابعین کا دور، اگر وہاں سے شرعی دلیل نہیں ملتی تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی اس کو اختیار کرنے کی. ایسے کوئی بھی معاملات اسپیسیفک ہم بات نہیں کرتے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے اس معنی میں کہ بھائی دین وہ ہے جو کتاب و سنت سے عطا ہوا اور خیر القرون سے عطا ہو گیا. اب اگر اس میں ہم اپنے من چاہے اضافے کرنا شروع کر دیں تو شرعی طور پر ایسا طرز عمل بدعات کے ذیل میں آئے گا، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی. یہ جو اتنا شدت کا معاملات ہے تو وہاں تو ہمیں کنڈیم کرنا ہے. اب اس پر بھی کوئی ہمیں یا جو لوگ یہ رویہ اختیار کریں ان کو وہابی XYZ کہنا شروع کر دے تو اگین میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کہہ سکتا.